کر کے چلی گئی. گئی کتھے؟ دسو اچھی بولو، کتھے گئی؟ میلہ دیکھن گئی. انہاں دی قوم میلہ دیکھن گئی. آج کلمہ پڑھنے والا میلہ دیکھن جائے تے میں کہاں گا نمرودیاں دے اندر، بت پرستان دے اندر تیرے میرے اندر کی فرق ہے؟ اور نمرودی تے بت پرست میں میلہ دیکھن جان، ایک کلمہ کون میلہ دیکھن جائے اور یہ اپنی عزتان لے کے میلہ دیکھن جان تے تمہیں کلمہ پڑھ کے ڈھول دی تھاپ پہ اور اگے اگے چادر ہوئے تیریاں عزتاں اگے اگے ہون، تو کہے میں کلمہ پڑھنے والا، میں بڑا توحید والا ہاں، میں بڑا رسالت والا ہاں، میں کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہاں. میں نے ایک حدیث لکھا، قرآن دی ایک آیت لکھا جدے اندر میلے دا ذکر ہوئے کو میلے سے جاؤ، جدے اندر یہ لکھیا ہوئے اپنی بہنوں لے کے عزتاں لے کے ڈھول دے کے چادراں لے کے جہاں دربار کے اندر تاڑیاں منتاں پوریاں ہونگیاں. ایک قرآن دی آیت، ایک حدیث میرے سامنے لے کے آؤ، آؤں دا ریکارڈ گل کر رہا ہوں، اپنی بات کو وجود ہی کروں گا، تاڑے کو معافی بھی منگاں گا، لیکن ایک گل میرے علم وچ نہیں آئی. تسی مینوں دکھانا، حوالہ دینا تیرا کم ہے. میں قرآن میں جو پڑھیا ہے، منت منن دا ذکر قرآن کے اندر ہے. اور جاہل ایک ایسی یار تیری خیرت کتھے چلی گئی ہے؟ کل دا زمانہ سی، کل دا وقت سی، اگر تیری تے میری عزت وال کوئی اٹھ چک کے ویکھ لیندا، تیریاں بندوقاں نکل آؤندیاں سی. آج کیسا بے غیرت ہو چکیا ہے، کیسا تجوس ہو چکیا ہے. میرے محلے کو چادر نکلے، میرے واسطے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ قرآن کے اندر ایسا ذکر نہیں، حدیث کے اندر ایسا ذکر نہیں کہ تو ڈھول دی تھاپ پہ. اور ڈھول جدے بارے میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا دے کنا تو آواز ڈھول دی رہی، کنا دے اندر انگلیاں لے لینیاں، جنہ میں جو میلہ سی، تیری میری عزت ڈھول دے کے چادر دے کے جا رہی سی. بڑے مزے دے ٹھکے لگا کے جا رہے سا سی اور بڑے انجوائے کر رہے سا. تو کس ماحول کے اندر جی رہا ہے؟ جس ساز اور جس ڈھول کو میرے آقا نے نفرت فرمائی ہے، تو کس طرح بنا کے حساب نہ لوگ برداشت کیتا ہے. دوستانے دی مکرم، سانو اپنا عمل دیکھنا ہوئے گا. او بت پرست میلہ دیکھن جان، اور جنہ جو میلہ لگا، جنہ جو میلہ لگا، ساڑیاں صفاں جڑیاں نے ادیاں تو ادیاں رہ گئیاں. کنے میرے نمازیاں نے انہاں دنوں کے اندر عشاء دی نماز نہ پڑھی، فجر دی نماز نہ پڑھی. کتنے معزز نے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہیں، نمازاں نہیں پڑھیاں، میلے پہ گئے نے. کیا میلہ فرض ہے، واجب ہے؟ میں کہوں گا اگر تم شریعت کی نظر وچ ویکھنا چاہنا ہے تے پرس تے ہو سکتا ہے قرآن حدیث کے مطابق محافل لگ جان، اوتھے قرآن پڑھیا جائے، حدیث پڑھیا جائے. جانا سمجھ وچ آوندا ہے جتھے لوگاں دی عزتاں نوں ویکھن جائے، جتھے گانے ڈانس کنجریاں ویکھن جائے. اچھا نچن والیاں کنجریاں نے، نچن والیاں ڈانس کرن والیاں بے غیرت نے، اے ویکھن والے حاجی صاحب نے داڑیاں رکھیاں نے، نماز پہلی صف پڑھن والے نے، لیکن گئے نے اوتھے جا کے کی دسنا چاہتے ہیں؟ دوستانے دی محترم، او بت پرست نے میلہ ویکھن گئے نے. اج اگر اسی مسلمان نام نہاد سانو انہاں بدعات دا، انہاں خرافات دا اور انہاں نمرودی سازشاں دا، او چاہے ساڈے گھر دے اندر شادی دی صورت اندر نے، رسومات دی صورت اندر نے، او فوتگی دی صورت اندر نے، تے سیرت کردار ابراہیمی یہ ہے. ڈٹ جاؤ اور قرآن حدیث میں اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو. اپنی عزتانوں سنبھال کے گھر وچ رکھو. میں اگے بھی کئی باری کیا ہے، او ساڑی عزتاں اگر کوئی ساڑی عزت کی نظر اٹھائے کہ اسی تلوار نکال لیں گے، بندوق نکال لیں گے، لیکن آج کئی گھراں دے اندر ٹک ٹاک کی موجودگی دے اندر لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو یاد ہے اور کہ میری عزت ٹک ٹاک پہ نچ رہی ہے اور وہ بے پرواہ نے کری، انہوں نے اپنی عزت کا خیال اور احساس نہیں ہے. سیرت ابراہیمی اپنانا ہے، وہ کس طرح ہے؟ جتنیاں بھی گندگیاں تے غلاظتاں ساری زندگی دے اندر شامل نے، اسی انہوں نے باہر نکالنا ہے. جس وقت انہوں نے کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب وہ بت نوں توڑیا، وہ آئے آگے کیا انہوں توڑیا کنے ہے؟ میلے تو واپس آئے کہ آگے کیا انہوں توڑیا کنے ہے؟ میرا بھی پوچھ لو کنے توڑیا ہے. دوستانے دی محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہی گل کہی نا انہوں نے
وہ بڑے غصے کے اندر آ گئے، جلال کے اندر آ گئے. بہرحال میں جو اصل گل کرنا چاہ رہی ہوں، انہوں نے کہا انتم آباؤکم الاقدمون، اے تہاڈے ماپے اگر برا کام کرن تسی بھی کرو گے، اور جڑیاں جہاد دی رسماں نے اگر تہاڈے پھٹکے کرن تسی بھی کرو گے. چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتہ کی کیا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اے تسی سارے میرے دشمن ہو گئے ہو. کیوں؟ گل جو نے سچی کر دیتی ہے، اور سچی گل کرن والے دے لوگ مخالف ہی ہویا کرتے ہیں، سچی گل کرنے والے دے لوگ دشمن ہی ہویا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تسی سارے میرے دشمن ہو، کوئی پرواہ نہیں، الا رب العالمین، سارے بیری ہو جاؤ کوئی پرواہ نہیں، رب نال یاری لگ گئی ہے، رب نال دوستی لگ گئی ہے، مینوں تہاڈی دشمنی دی کوئی پرواہ نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی گل کہی نا. اچھا اگے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اگے میں دسنا چاہ رہا سی الذی خلقنی فہو یہدین. یہدین لفظ میں عربی جو کل سامنے رکھتا کہ الذی یطعمنی ویسقین اللہ. اگلے درس جمعہ اندر اگر کوئی اور بھی موضوع نہ لے کے آیا، اگلے درس جمعہ اندر میں گل دساں گا کہ پیچھے جنیاں بھی گلاں ہوئیاں نے کہ انہیں مینوں پیدا کیتا، انہیں مینوں ہدایت راستہ دکھایا، انہیں مینوں کھلایا، انہیں مینوں پلایا. اگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہویا تو شفا او دے گا، شفا او دے والا. ہر کام کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ والی کی تھی. جدو بیمار ہوئے نا ادو نسبت انہوں نے کدے وال کر دی؟ اپنے وال کر. اگلا نقطہ، چوتھا نقطہ سیرت ابراہیمی کو، کردار ابراہیمی کو، کہ عیب دی نسبت اپنے وال، خیر دی نسبت. بس ایک چوتھا نقطہ تسیں ذہن وچ رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ سے اسی دلیل تے پڑھاں گے کہ لیکن ساڈا اتنے بھی طور طریقے لہدا نہیں. میں پاس ہو گیا نا چنگیاں نمبراں نال، میں محنت کی، میں راتاں جاگیاں، لیکن میں جنہ چون کتاباں تو فیل ہو گیا نا، وہ میری قسمت میں یہ نہیں تھا، وہ رب کے پاس. کامیابی وہ دی نسبت اپنے والی تے ناکامی دی نسبت رب وال. تقدیر تے قسمت میں چند لکھا سی. میں اگلے جمعے تک عرض کراں گا کہ ایک شیطانی طریقہ ہے کہ کامیابی دا کریڈٹ آپ لینا، عیب جڑا ہے رب وال کر دینا. اس انشاءاللہ اگلے جمعے اپنا ہی پڑھاں گے. اللہ پاک سانو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.